السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ کیسے جا رہے ہیں اسٹڈیز؟ ناؤ یو آر موونگ ٹو دا کنکلوڈنگ سیشنس. ہم بات کر رہے تھے گائیڈ لائنس فار بینکس ایشوڈ بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. یہ گائیڈ لائنس، ان کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ دیز ور اباؤٹ دا رسک فیسڈ بائی دا بینکس، واٹ بینکس ہیو ٹو ڈو ان سچ سرکمسٹانسز. کیا موڈیلٹیز ہونی چاہیے، بینکس کو کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے. دیز آر جسٹ گائیڈ لائنس. یو کین ناٹ سے دیٹ دیز آر دا انسٹرکشنز آر دا ریگولیشنز ایز آر کنٹینڈ ان پروڈینشیل ریگولیشنز اور ادر ریگولیشن. تو یہ گائیڈ لائنس ہیں. پہلی بات تو ان میں بتایا گیا ہے واٹ از دا رسک. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ دیٹ رسک از انہیرنٹ ان ایوری ایکٹیویٹی. کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹی ہو یا کوئی اور ایکٹیویٹیز ہو، رسک از دیر. تو بینکنگ ایکٹیویٹیز میں، ٹرانزیکشنز میں، انٹریکشنز میں دیر آر دا رسک، انہیرنٹ رسک. اب یہ رسک سے کیا ہوتا ہے؟ واٹ از دا ایفیکٹ آف اے رسک؟ اب رسک سے آپ کی ایکسپوجر بڑھ جاتی ہے. سب سے بڑا کام جو بینکس کرتے ہیں، دے ٹیک ایکسپوجر. جب آپ لون دے رہے ہیں، آپ سے مراد بینک، تو بینک اپنے آپ کو ایکسپوز اٹ سیلف ٹو دا رسک. تو اسی کو ہم ایکسپوجر کہتے ہیں. اب یہ رسک دو صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ رسک یا لاسز، اگر آپ اسے کہنا پسند کریں، جیسے کہ کہا جاتا ہے دیر آر سرٹن ایکسپیکٹڈ لاسز، دوسرے ان ایکسپیکٹڈ لاسز. ایکسپیکٹڈ لاسز کسی بھی ٹرانزیکشن میں آپ اپنے ایکسپیرئنس سے اور اپنے کمپیٹیٹرز کے ایکسپیرئنس سے گیدر کرتے ہیں. یہ پرسنٹیج آف لاس اس میں، یہ تو انہیرنٹ، یہ تو ہوتی ہے. تو یہ تو ایکسپیکٹڈ لاسز ہیں. اور کچھ ان ایکسپیکٹڈ لاسز، کوئی کنٹری رسک، ساورن رسک، ان ایکسپیکٹڈ اکنامک کنڈیشنز، گلوبل کرائسز، اکنامیکل سائیکلز. ایک تو اکنامیکل سائیکل چل رہی ہیں پریڈکٹیبل، ایک اچانک کچھ ہو جاتا ہے، کہیں پر وار شروع ہو گئی یا کوئی اور ایسے لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہو گئی، پولیٹیکل ڈسٹربنسز ہو گئی. تو یہ ان ایکسپیکٹڈ لاسز بھی ہو سکتے. تو یہ رسک دو قسم کے ہو سکتے ہیں. ان انہیرنٹ رسک کو جاننا، ان کے لیے تیار رہنا، یہ ضروری ہے. اب بات کیا ہے؟ یہ کافی نہیں ہے کہ یو نو دیٹ دیر آر رسک. جو ہم بات کر رہے تھے، اصل بینکس کا کام ہے رسک مینجمنٹ. اب یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ بتایا گیا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ اٹ، اور آپ اسے یاد رکھیں. دیٹ از دا باٹم لائن. باقی باتیں آپ پڑھتے رہیں، آپ پڑھ لیں گے، آپ سمجھ جائیں گے. رسک مینجمنٹ اصل میں کیا ہے؟ اٹ ریفرز ٹو دی آپٹیمائزنگ risk reward trade-off. I repeat it. Optimizing risk reward trade-off. اب یہ کیا ٹریڈ آف ہو رہا ہے؟ دیکھیے، آپ اگر ارن کرنا چاہتے ہیں تو رسک لیے بغیر نہیں کر سکتے. You will have to take risk to earn. آپ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسک نہ لیں اور ہم ارننگز بھی کر لیں، پروفٹس بھی کر لیں. اب یہ ٹریڈ آف کہ کتنا آپ رسک لینا چاہتے ہیں اور کتنا آپ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں. اب اس کو آپٹیمائز کریں، آپ اپنی ارننگز کو بڑھائیں. رسک کو جتنا بھی منیمائز کریں گے، آپ کی ارننگز بڑھتی جائیں گی. سو دیٹ از دا مینجمنٹ. رسک ایلیمینیشن کا کانسیپٹ تو کہیں نہیں، رسک مینجمنٹ کا کانسیپٹ ہے. منیمائز یور رسک، mitigate your risk. تو اس کو کہا گیا ہے optimizing risk reward trade-off. That is the risk management. اب یہ رسک مینجمنٹ کو یہ نہیں ہے ایکشن کہ کہا جائے یہ رسک مینجمنٹ ہے، یہ کام کر لیں تو رسک مینج ہو جائے گا. It is a process, ongoing process, continuous process, and all parts of the process, those are interlinked. اس میں اس پروسیس کے مین کمپوننٹس کیا ہے؟ آئیڈینٹیفائنگ دا رسک.
then accepting that risk, measuring that risk کہ یہ ہے کتنا. پہلے تو آئیڈینٹیفائی کیا, پھر آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ یو آر ریڈی ٹو ایکسپٹ دیٹ رسک, پھر آپ میئر کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہ بڑے کوئی کوانٹیٹیو بات ہوگی, بٹ اسٹل یو ہیو ٹو میئر اٹ. پھر آپ اس رسک کو رپورٹ کریں گے اور اس رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس لیں گے. سو دس از دا پروسیس. اس کے بعد آپ اس رسک کو ریویو کرتے رہیں گے جب تک کہ آپ نے جو ایکسپوئر لیا ہے, جو رسک لیا ہے, سے جو آپ نے فائنینس دیا ہے, آپ نے لون دیا ہے, جب تک وہ پورا پے آف نہیں ہو جاتا, یو ول کنٹینیو ٹو فالو اٹ اپ. تو یہ رسک ہے. اس رسک کو آپ نے یہ اسٹیپس جو ہیں, یہ پروسیس جو ہے, اس کے تمام کمپوننٹس ان کو اکمپلش کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس, رسک ریویو کی ہم نے بات کی, اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے کہ آپ پہلے تو رسک کو ریویو کر رہے ہیں, اس کے کیا طریقہ کار ہے. انٹرنل آڈٹ کا سسٹم دیٹ مسٹ بی ان پلیس. اس کے بعد اس کی کمپلائنس ہونی چاہیے. اب بات یہ ہے کہ کون کون سے رسک ہو سکتے ہیں, اس پر ہم بات کر چکے ہیں. بینکس میں سب سے بڑا جو رسک ہے, جو ایکسپوئر ہے, دیٹ از دی کریڈٹ رسک. اس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی. اس کے علاوہ کچھ اور فیکٹرز ہیں, کچھ اور رسک ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں. دیز آر دا مارکیٹ رسک, لیکوڈیٹی رسک, آپریشنل رسک, یہ ہم نے ڈسکس کیے. اس کے علاوہ اور رسک ہو سکتے ہیں, کنٹری رسک, ریگولیٹری رسک, کمپلائنس رسک. یہ تمام رسک ہیں. دیز آر دا ٹائپس آف دا رسک. تو مین رسک جو ہم نے جن کو اسٹڈی کیا وہ کریڈٹ, مارکیٹ, لیکوڈیٹی اینڈ آپریشنل رسک کی بات کی. تو یہ کریڈٹ رسک کیا ہے؟ فرسٹ ٹائپ آف رسک وچ وی ٹاکڈ اباؤٹ. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ جو ہے ایکسپوئر کسی بھی بینک کا وہ کریڈٹ رسک کی طرف ہوتی. بینک ایکسپوزز اٹ ٹو دا رسک وچ از کالڈ کریڈٹ رسک. باقی رسک بھی اپنی جگہ, دوز آر ایکولی امپورٹنٹ, لیکن اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. کریڈٹ رسک میں دو باتیں ہیں اسٹوڈینٹس. ایک بات جو میں نے آپ سے کی تھی, اس میں ورڈز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, جو ہم نے بات کی جو اسٹیٹ بینک کی گائیڈ لائنز میں ہیں, لیکن اسے سمجھنے کے لیے اس کا جو جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک رسک تو یہ ہے کہ دیر میں بی اے ولفل ڈیفالٹ. ولفل کا مطلب ہے کہ جو اوبلائجر ہے, جو آپ کا بورور ہے, وہ جو ہے ولفلی, بددیانتی سے آپ کو پے نہیں کر. ہی از ایبل ٹو پے بٹ ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو پے دیٹ alone, to pay off that liability, to meet his obligations. So students, credit risk میں دو باتیں ہوں. ایک تو willful default ہو سکتا ہے کہ بد نیتی سے کہ جی میں یہ لون پے نہیں کرنا چاہتا, ایک رسک یہ موجود ہوتا. دوسرا رسک ہے a person is willing to pay but the position, the financial position, the business conditions, the other factors, those compel him that not to pay, meaning thereby کہ اس کے فائنینشیل سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں, بزنس سچویشن ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ آپ کا لون پے آف کر سکے. کریڈٹ رسک arises where obliger is unwilling to perform its obligation or is not able to perform its obligations. کہ یہ کیا صورت ہے کہ یہ unwilling کیا بات ہے, not able to pay یہ کیا بات. تو کریڈٹ رسک مینجمنٹ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ براڈر ایک فریم ورک ڈیوائز کیا جاتا ہے, ڈیولپ کیا جاتا ہے. اس میں سینئر مینجمنٹ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا بڑا رول ہے. سب سے پہلے تو ایک پالیسی فریم ورک بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اوور سی کرنا, continuous review, overseeing that policy is being implemented. بورڈ آف ڈائریکٹر پالیسی بنائے گا, سینئر مینجمنٹ اس کو اوور سی کرے گی, اس کو سپروائز کرے گی, اس کی مانیٹرنگ کرے گی. دیٹ از این آن گوئنگ پروسیس. اس کے بعد جیسے ہم نے بات کی
اس میں پالیسیز میں کیا مین انگریڈینٹس ہوں گے؟ آئیڈینٹیفیکیشن آف رسک، ایکسیپٹینس آف رسک، میجرمنٹ آف دیٹ رسک، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول. یہ طریقہ کار ہے جو کہ اپنایا جائے گا. یہ مینجمنٹ، سینئر مینجمنٹ اور بورڈ آف ڈائریکٹرس، پالیسی میکرس اور سینئر مینجمنٹ اس کو امپلیمنٹ کرنے والے. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو دیکھنا بڑا ضروری ہے. اب کوئی پرابلمس کریڈٹ آئیں گے، ڈیفالٹس ہوں گے، تو اس کے بارے میں پالیسی ہوگی کہ اگر کوئی ایسے لونز ہیں وہ آپ ریکور نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کیا کیا اسٹیپس آپ لیں گے. اسٹریٹجیز چاک آؤٹ کی جائیں گی، اسٹیٹس رپورٹ بھیجیں، ان کو ریویو کریں اور پھر اس کا ایک طریقہ کار بتایا جائے گا. تو اسٹوڈینٹس یہ 3 اسٹیجز پر یہ کام ہو رہا ہوگا. سینئر مینجمنٹ، اس کے بعد مڈل مینجمنٹ، اینڈ تھرڈ ون فرنٹ آفیسز، برانچز، مینیجرز، دوز ہو آر ریئلی انوالوڈ. تو یہ ایک پورا ایک سسٹم تیار کیا جائے گا کہ لون کیسے دیا جائے گا، کون دینے والا ہے، ہیرارکی کیا ہوگی اس کی، سینکشننگ اتھارٹیز کون سی ہوں گی. یہ تمام چیزیں چاک آؤٹ کر دی جاتی ہیں اور ان کو فالو اپ کیا جاتا ہے کنٹینیوسلی. آڈٹس ہوتے ہیں، ریویوز ہوتے ہیں، اسپیشل سیلز بنائے جا سکتے ہیں. اس طرح یہ کریڈٹ رسک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سو اسٹوڈینٹس یہ ہم کریڈٹ رسک کی بات کر رہے ہیں. کریڈٹ رسک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف رسک. اب کریڈٹ رسک کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس دوسری جو ٹائپ ہم نے بات کی دیٹ از دا مارکیٹ رسک. اب یہ مارکیٹ رسک ہے کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، مارکیٹ فیکٹرز، جس کی وجہ سے اب بینک میں بھی ایکسپوز ٹو رسک. اس کی بیلنس شیٹ پوزیشن، آف بیلنس شیٹ پوزیشن اور آن بیلنس شیٹ پوزیشن دیٹ کین بی ایڈورسلی افیکٹڈ. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انٹرسٹ ریٹ چینجز. اب مارکیٹس میں جو کمپیٹیٹرز ہیں یا دوسرے انسٹیٹیوشنز ہیں، دوسرے پروڈکٹس ہیں، وہاں پر ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ جاتے ہیں. ڈپازیٹرس کو وہاں پر فائدہ ہے، دے ول موو ٹو دوز انسٹیٹیوشنز اینڈ دوز پروڈکٹس. لیکوڈیٹی پر اثر پڑ جائے گا. فلکچویشنز ان دی فارن ایکسچینج، ایڈورس فلکچویشن. سپریڈز اگر زیادہ ہوں گے، بینک زیادہ کما رہے ہوں، سپریڈز کم ہو جاتے ہیں، بینکس کی ارننگ کم ہو جائے گی. تو یہ ڈفرینٹ مارکیٹ کے فیکٹرز ہیں جو کہ کسی بینک کو افیکٹ کر سکتے ہیں، یا یہ کہیے they can expose the banks to the risk, not due to some act of the bank but due to the market factors. مارکیٹ میں فلکچویشنز آ رہی ہیں، وہ فلکچویشن دے آر ایڈورسلی افیکٹنگ دیٹ بینک اور دا بینکنگ انڈسٹری. تو یہ موومنٹس، یہ فلکچویشنز، یہ ایڈورس فلکچویشنز کہا جائے. فیوریبل فلکچویشنز بھی ہو سکتی ہیں مارکیٹ، ہم ایڈورس فلکچویشنز کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح اسٹوڈینٹس لیکوڈیٹی رسک، کہ لیکوڈیٹی پر اثر پڑ سکتا ہے. آپ یہی بات کر لیجیے لیکوڈیٹی رسک اصل میں ہے کہ لیکوڈیٹی رسک یہ ہے کہ بینک کے پاس لیکوڈیٹی کم ہو جائے. دے آر ناٹ ایبل ٹو میٹ دیئر لائبلٹیز ایٹ دا فرسٹ پلیس. ان کے کسٹمر چیکس ڈرا کر رہے ہیں، ان کے پاس لیکوڈیٹی نہیں ہے ٹو پے دیٹ. یہ ایسی سچویشن بھی آ سکتی. دوسری یہ ہے کہ اپرچونیٹیز تو ان کے پاس ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو دا فنڈز ٹو انویسٹ. ایسٹس کریٹ نہیں کر سکتے، لونز نہیں دے سکتے، انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، فنڈنگ نہیں کر سکتے. اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پروفیٹیبلٹی اور ان کے انکم پر اثر پڑے گا، اور اس کی وجہ سے اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو سروائیو ان دا لانگ رن. تو یہ لیکوڈیٹی رسک ہو سکتا ہے، مارکیٹ رسک ہو سکتا ہے، کریڈٹ رسک سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور ایک ہم نے بات کی آپریشنل رسک. سو اسٹوڈینٹس جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپریشنل رسک، اس میں جو لاس جو ہے دیٹ کین اکر ڈیو ٹو اینی فالٹ آف دا امپلائیز، ڈیو ٹو دی آپریشنل ایررس، ڈیو ٹو دی ایررس اور دا فیلڈ سسٹمس، ڈیو ٹو دی ایکٹ آف دی آؤٹ سائڈرس. اب یہ رسک موجود ہے.
بینک کے کسی امپلائی سے مسٹیک ہو جاتی ہے اینڈ دیر از اے لاس ٹو دا کسٹمر, بینک وڈ بی ریسپانسبل. سو اسٹوڈینٹس, جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپریشنل رسک, اس میں جو لاس جو ہے دیٹ کین اکر ڈیو ٹو اینی فالٹ آف دا امپلائیز, ڈیو ٹو دی operational errors, due to the errors or the failed systems, due to the act of the outsiders. اب یہ رسک موجود ہے. بینک کے کسی امپلائی سے مسٹیک ہو جاتی ہے اینڈ دیر از اے لاس ٹو دا کسٹمر, بینک وڈ بی ریسپانسبل. بینک کا کوئی امپلائی فراڈ کمٹ کرتا ہے, بینک وڈ بی ریسپانسبل ٹو دی کسٹمر. کچھ سسٹم میں ایسے خرابی ہے, سے اے ٹی ایم مشینز ہیں, اس میں سسٹم میں کوئی ایسے لیکیوناز ہیں, انیفیشنسیز ہیں کہ اس کو کچھ لوگ ہیک کر لیتے ہیں اینڈ دیر از اے لاس ٹو دی کسٹمرس, دا بینک وڈ بی ریسپانسبل فار اینی لاس. فیکٹرس, آپریشنل فیکٹر ان سائڈ پیپل یا جو امپلائیز ہیں ان کی وجہ سے وہ لاس ہو رہا ہو, کسی سسٹم یا پالیسی کی فیلور کی وجہ سے ہو رہا ہو, یا آؤٹ سائڈرز کے کسی فراڈ یا ایکٹ کی وجہ سے ہو رہا ہو, بینک وڈ ریمین ریسپانسبل فار دیٹ. ایسے ایررز کو آپریشنل ایررز کہتے ہیں اور ایسے لاس کو آپریشنل لاس ہوتا ہے, اینڈ دس از دا رسک اینڈ دیٹ مسٹ بی نون ٹو دا بینک, مسٹ میک necessary arrangements, necessary provisions, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بینک کو کرنا ہوتی ہیں and bank will have to take different steps. So students, that was about the guidelines issued by the State Bank of Pakistan to the banks. اب یہ بینکس کی اپنی پالیسی ہے کہ ان کو کس طرح انکارپوریٹ کرتے ہیں, کس طرح ان پہ عمل کرتے ہیں. یہ براڈر گائیڈ لائنس دے دی گئی ہیں بینکس کو فار دا رسک مینجمنٹ پرپز. So students, now we move on to an important part. اب وہ پارٹ یہ ہے کہ ڈیفالٹ بھی ہوں گے, باقی اسٹاک اپ ایڈوانسز بھی ہوں گے. آپ نے لینڈنگ دیکھا, ڈفرنٹ اسٹیپس دیکھے, کولیٹرز آپ نے لی. یو, وین آئی سے یو آئی مین دا بینک. تو بینک نے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے تمام سٹیپس لیے. کہیں پرابلمز آئے وہاں نیگوشیشنز کرتے ہیں, کبھی لون کو ریسٹرکچر کرتے ہیں, ریسکیجول کرتے ہیں. یہ تمام ایفرٹس جو ہیں یہ کی جاتی ہیں کہ لون کی ریکوری ہو جائے, یہ لون صحیح طریقے سے چلتا جائے. If at all these efforts fail, تو بینک نے اپنے لون کو, اپنے ڈیفالٹ کو ریکور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے. سو دا بینکس ریورٹ ٹو دی کورٹس آف لا ایز اے لاسٹ ریزورٹ. یہ شروع میں بھی میں نے بات کی کہ کولیٹرلز میں, سیکیورٹیز میں بینکس انٹرسٹڈ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہ آ گئے ہیں, وی آر ویری ہیپی پیپل. وہ اس وجہ سے ہیں کہ اگر یہ ان کے پاس ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے انٹرسٹ سیف گارڈ ہو گئے. This is only just with a view to safeguard their interests. اب بات ہو رہی ہے کہ اس ریکوری کے لیے بینکس کورٹ میں جا سکتے ہیں. اب وہ کون سا لا ہے, کون سا اسٹیچوٹ ہے جس کے ذریعے بینکس ریکوری کر سکتے ہیں. So now we are moving on to a law, to a statute which is called the Financial Institutions Recovery of Finance Ordinance 2001. اس میں آپ کو پتا چلے گا مین جو کانٹینٹس ہیں اس کے. شروع میں کچھ ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں, جیسے کہ بینکنگ کورٹ کیا ہے, کسٹمر کیا ہے, اٹ از اے لانگ لسٹ. اس کے ساتھ ساتھ واٹ از دا ڈیوٹی آف اے کسٹمر, اسٹیبلشمنٹ آف دی بینکنگ کورٹ انڈر سیکشن 5. وہاں طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ بینکنگ کورٹ ہے کیا,
بینکنگ کوڈ کیسے اسٹیبلش کی جائے گی؟ بینکنگ کوڈ کو کون اسٹیبلش کرے؟ دیٹ از مینشنڈ ان سیکشن 5. اس کے بعد پارٹس آف دا بینکنگ کوڈس، کہ بینکنگ کوڈس کے اختیارات کیا ہے. دوز آر آلسو گیون ان دی اسٹیچوٹ انڈر سیکشن 7. اب ایک اور یہاں پر بات ہے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ بعض لونز وہ رائٹ آف کر سکتی ہے مینجمنٹ، اس کا ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ ہے. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ سوٹ کین بی فائل فار ریکوری آف ریٹرن آف لونز، ریٹرن آف فائنینسز جو کہ رائٹ آف ہو چکے ہیں، ان کی ریکوری کے لیے بھی سوٹ فائل کی جا سکتی ہے. وہ کیا طریقہ کار ہے یا کون سے فائنینسز ہیں جن کے لیے کیا جائے گا وہ ہم دیکھیں گے. اینڈ واٹ از دا پروسیجر آف بینکنگ کورٹس، کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں یہ ریکوری کے لیے، کورٹس کیا طریقہ کار اختیار کریں. ایک اور بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، دیٹ از دا لیو ٹو ڈیفینڈ. اس کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ ایک یونیک طریقہ ہے، کیونکہ لاء میں آپ پڑھتے آئے ہیں، میں بڑا زور دیتا رہا ہوں اس بات پہ کہ اگر آپ کسی پارٹی کو سو کر رہے ہیں، اس کے اگینسٹ کوئی کمپلینٹ فائل کر رہے ہیں، کوئی اس کو پارٹی بنا رہے ہیں کسی کیس میں، کوئی پلینٹ ہے، تو وہ جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کا یہ رائٹ ہے ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف. بیسک پرنسپل آف لاء یہ ہے. لیکن چونکہ ریکوری کے میٹرز ہیں، بینک کے لونز ہیں، تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ڈیفینڈنٹ ہوگا، جب بینک ایک سوٹ فائل کریں گے تو ڈیفینڈنٹ کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے. اس کو پہلے ایک ایپلیکیشن دینی پڑے گی اور کورٹ سے یہ درخواست کرنی پڑے گی کہ آئی وانٹ ٹو ڈیفینڈ، گیو می دا پرمیشن. A leave may be granted to me that I may defend myself, and these are the points on which I want to defend. So there is a concept of leave to defend. اگر یہ اجازت کورٹ سے ملے گی تو وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. اگر کورٹ اس کی درخواست پر کہے نہیں، آپ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی، پرائما فیشائی جس کو آپ کہتے ہیں بادی النظر میں، آن دا فیس آف اٹ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یو آر دا ڈیفالٹر اینڈ اماؤنٹ از ٹو بی ریکورڈ، تو اس کی ایپلیکیشن ریجیکٹ کی جا سکتی. تو یہ میں نے کہا یہ ایک یونیک طریقہ ہے ریکوری. اس کے بعد یہ کوئی امپورٹنٹ پوائنٹس میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. سیل آف مارٹگیج پراپرٹی. مارٹگیج آپ جانتے ہیں، انہوں نے بھی بتایا ہے مارٹگیج کیا ہے اس لاء میں، مارٹگیجر کون ہے، مارٹگیجی کون ہے، مارٹگیج منی کیا ہے. اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ آپ یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. جو ریلیونٹ پورشنز ہوں گے وہ ہم ڈسکس کریں گے. اٹیچمنٹ بفور ججمنٹ، انجنکشنز اینڈ اپوائنٹمنٹ آف ریسیورس. ججمنٹ سے پہلے اسٹے کیا جا سکتا ہے، ریسیورز اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں، پراپرٹی کو اٹیچ کیا جا سکتا ہے. پھر کچھ اوفینسز بتائے گئے کہ یہ کوئی اوفینس ہے. یہ تو ریکوری کی بات ہے، لون لیا ہے، ریکور کرنا ہے، سول لٹیگیشن. دیر میں بھی سم اوفینسز. وہ اوفینسز کیا ہیں بتایا گیا ہے، اور بینکنگ کورٹ ان اوفینسز کے اگینسٹ کنسرن لوگوں کو ٹرائی کر سکتی. دے کین اپلائی فائنز اینڈ کاسٹ. بائی دے آئی مین بینکنگ کورٹ. اب یہ تمام جو ڈسیشنز ہوں گے، ڈیکری ایشو کی جائیں گی، اس کے خلاف اپیل کا ایک طریقہ کار بتایا گیا. ریسٹرکشنز آن ٹرانسفر آف ایسٹس اینڈ پراپرٹیز. سے ایک مارٹگیجر ہے تو اس پر ریسٹرکشن ہے کہ وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ انڈیمنٹی کے بارے میں بات کی گئی ہے. یہ کچھ باتیں ہیں، یہ کچھ پوائنٹس ہیں جنہیں ہم دیکھیں گے. Now the important definition is the banking court. بینکنگ کورٹ سے مراد کیا ہے؟ That has been defined over here. یہ important definition. In respect of a case in which the claim does not exceed 50 million rupees, or for the trial of offences under this ordinance,
the court established under section 5. یہ بینکنگ کورٹ کی بات ہو رہی تھی. بینکنگ کورٹ مینس اینڈ ان ریسپیکٹ آف اینی ادر کیس دی ہائی کورٹ. تو بینکنگ کورٹ کا یہاں پر بتایا گیا کہ اگر کہیں پر کلیم ہے, ریکوری کرنی ہے کسی بینک نے, up to ₹50 million, not exceeding 50 million rupees, 5 کروڑ سے زیادہ کی اگر ریکوری نہ ہو, 5 کروڑ تک, جو کورٹ اس کو ٹرائل کر سکے دیٹ از دی بینکنگ کورٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ ٹرائل نہیں ہے, ریکوری آف اماؤنٹ کی بات نہیں, اینڈ وچ کین آلسو ٹرائل اوفینسز, جو اوفینسز بتائے گئے ہیں اس قانون میں, آپ آگے چل کے دیکھیں گے, ان کا ٹرائل بھی کر سکے, دیٹ از دا بینکنگ کورٹ. دو باتیں, 50 ملین روپیز تک کے کلیم کو وہ سن سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اوفینسز کا ٹرائل کر سکے, دیٹ از اے بینکنگ کورٹ. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ان ریسپیکٹ آف اینی ادر کیس دی ہائی کورٹ. ہائی کورٹ کا ایک بینچ جو ہے وہ بھی بینکنگ کے معاملے میں کیسز کو سنے گا. اگر 50 ملین سے زیادہ ہو تو ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ اس کی ہیئرنگ کرے. تو یہ بینکنگ کورٹ کی بات ہوئی. اپ ٹو 50 ملین روپیز ریکوری کی بات ہے, ان کی سماعت کرے گی یہ بینکنگ کورٹ وچ از اسٹیبلشڈ انڈر دس آرڈیننس جس کی ہم نے بات کی. اس کے علاوہ جو کیسز ہیں دوز ول بی ہرڈ بائی دی ہائی کورٹ. کسٹمر کی ڈیفینیشن کی گئی, واٹ از مینڈ بائی کسٹمر. یہ سلائیڈ پر دیکھیے گا. کسٹمر مینز اے پرسن ٹو ہوم فائنینس ہیز بین ایکسٹینڈیڈ بائی اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن اینڈ انکلوڈز اے پرسن on whose behalf a guarantee or letter of credit has been issued by a financial institution as well as a surety or an indemnifier. آپ یہ سب چیزیں جانتے ہیں, شورٹی کون ہے, انڈیمنیفائر کون ہے, لیٹر آف کریڈٹ جو ہے ایشو کون کرواتا ہے, گارنٹی کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ یا تو فائنینس جس کو دیا گیا ہو وہ کسٹمر ہے, اس کے علاوہ یہ جو فیسلٹیز حاصل کی ہیں, نان فنڈڈ فیسلٹی جو آپ نے دیکھی تھی, ان میں بھی یہ انڈیمنیفائر, شورٹی, ایپلیکینٹ جو لیٹر آف کریڈٹ میں تھا, یہ سب جو ہیں یہ کسٹمر کہلائیں گے ان دی آئیز آف دس لا. جب اس آرڈیننس کی بات ہوگی تو یہ سب کسٹمر ہوں گے. اب ڈیوٹی آف اے کسٹمر, کہ کسٹمر کی ڈیوٹی کیا ہے. کسٹمر آپ کو پہلے بتا دیا گیا, اب کسٹمر کی ڈیوٹی بتائی جا رہی. اٹ شیل بی دا ڈیوٹی آف اے کسٹمر ٹو فلفل ہز obligation ٹو دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن. پہلے obligation آپ کو بتا دے, یہ obligation, اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے obligation کیا ہے. یہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے obligations کو پورا کرے. ہم نے بات کی تھی کہ بینکنگ کورٹ جو ہے کیا ہوگی, 50 ملین روپیز تک جو کلیم سن سکے, جہاں پر آپ سوٹ فائل کر سکیں فار ریکوری آف اے لون آف 50 ملین. بینکنگ کمپنی یہ کام کرے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن یہ کام کرے, دیٹ از اے بینکنگ کورٹ. یا اوفینسز کا ٹرائل کر سکے انڈر دس آرڈیننس, اوفینسز انڈر دس آرڈیننس. اب یہ سیکشن 5 میں بتایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ آف بینکنگ کورٹس, یہ اسپیشل کورٹس. اب یہ کورٹس فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرے, that part is vested in the federal government, اور وہ ڈفرینٹ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے لیے یہ کورٹس اپوائنٹ کر سکتے. اب اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن ہوگا باقاعدہ, یہ تمام ڈیٹیلز یہاں پر دی ہوئی. اب جو بات دیکھنے کی ہے امپورٹنٹ, یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کرنے. ایک پروسیجر ہوتا ہے, ہاؤ اے جج ول بی اپوائنٹڈ. اب بینکنگ کورٹ کا جو جج ہے اس کی اپوائنٹمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی, بٹ ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف ہائی کورٹ. اب یہاں پر اختیار جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, بٹ کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف دا ریسپیکٹو ہائی کورٹ جہاں پر بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں وہ ضروری.
بینکنگ کوڈ اس سیکشن 5 میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے ایسے میٹرز ہوتے ہیں کورٹس کے پاس جہاں پر ٹیکنیکل یا پروفیشنل اسکل چاہیے. اسپیشلی میں اس لیے آپ سے بتا رہا ہوں, موسٹ آف یو ول بی ہیونگ دوز اسکلز اینڈ یو مے اینٹر انٹو دوز فیلڈس. تو وہ جو وہاں پر ان کو ریپرزینٹ کرنے والے کونسلز ہوتے ہیں, ایڈوکیٹس ہوتے ہیں, اینڈ ایون دا کورٹ, ان کے پاس وہ ٹیکنیکل پروفیشنل نو ہاؤ بعض اوقات نہیں ہوتا. تو کورٹ چاہتی ہے کہ یہ جو ہے انفارمیشن, یہ گائیڈنس یہاں پر کسی اور سے رہنمائی حاصل کی جائے, سو دیٹ دا میٹر میں بی ڈیسائیڈڈ ان اے جوڈیشیس وے. تو عام کیسز میں بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا امائکس کیورائے. یہ کیسز کوئی اور ہوتے ہیں, کورٹ کہتے ہیں آپ ہمارے اسسٹنس کے لیے یہ ایڈوکیٹس آئیں گے, دے شوڈ اسسٹ اس آن دی میٹر. تو بینکنگ کورٹ میں بھی یہ پروویژن رکھی گئی ہے سیکشن 5 میں کہ جہاں بھی دیکھیں گے کہ ضرورت ہے تو امائکس کیورائے کین بی اپوائنٹڈ. The banking court may, if it so requires, be assisted in technical aspects of banking transactions involved in any case by an amicus curiae who has at least 10 years experience of banking at a senior management level in a financial institution of repute or the State Bank of Pakistan and has the following qualifications, namely: 1, a degree in commerce and accounts or in economics, or a degree in business administration, or has completed a course in banking from the Institute of Bankers, Pakistan. Resignation removal کی بات ہے. Parts of the banking courts وہ عام طریقہ کار اختیار کریں گے, رولز بھی بنا سکتے ہیں, جو بھی سول پروسیجر کا کوڈ ہے اس کو فالو کریں گے. کرمنل جو offenses ہیں ان میں کرمنل پروسیجر کوڈ اس کو فالو کریں گے. پارٹس آف دی بینکنگ کورٹ ان کو وہی پارٹس ہیں جو کہ سول کورٹ کو یا کرمنل کورٹس کو حاصل ہیں, جہاں پر کرمنل اوفینسز ڈیل ہو رہے ہیں انڈر کرمنل پروسیجر کوڈ یا سول پروسیجر کوڈ, تو وہ تمام اختیارات بینکنگ کورٹ کے پاس بھی ہوں گے. یہ پارٹس بتائی گئی ہیں, ریکوری کے لیے طریقہ کار بتایا گیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کی گئی ہے کہ بینکنگ کورٹ کو اگر کوئی اور ریمیڈیز اویلیبل ہیں, کسی اور کورٹ میں جا سکتا ہے, فورم پہ جا سکتا ہے, ٹریبیونل میں جا سکتا ہے, تو فائنینشیل انسٹیٹیوشن بینک وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں. یہ اس کے راستے میں کوئی ہنڈرنس نہیں. دیٹ ول ریمین دا آپشن ود دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی تھی کہ سوٹ فار ریکوری آف ریٹرن آف فائنینسز ہیں وہ رائٹ آف ہو چکے ہیں, ان کی ریکوری کے لیے سوٹ فائل کی جا سکتے. بکس سے رائٹ آف کر دیں فار اینی ریزنس, لیکن یہاں اینی ریزن کی بات نہیں, یہاں اسپیسیفک ریزنز ہیں, ان کی وجہ سے اگر رائٹ آف ہوئے ہیں تو ان کی ریکوری کے لیے سوٹ فائل کی جا سکتی ہے, ایون آفٹر رائٹنگ آف دا لون. withdrawal or any suit or legal proceedings or adjustment of a decree between the financial institution and the customer on any day on or after the first day of January 1990 and before the coming into force of this ordinance, if it can be established that the amount was written off, released or adjusted for political reasons or considerations other than bona fide business consideration. اگر یہ رائٹ آف ہوا ہے آن پولیٹیکل ریزنس تو اس کے لیے سوٹ فائل کی جا سکتی ہے. although the loan has been written off, ریکوری کی سوٹ فائل ہو سکتی ہے. ہاں اگر بونا فائڈ ریزنس ہے, بزنس گراؤنڈز پر رائٹ آف ہوا ہے تو اس کے لیے آپ سوٹ فائل نہیں کر سکتے since it has been written off. If that was written off, that loan, that account, that was written off on political reasons or considerations, then a suit for recovery of such finances that can be filed. تو یہ ایک نئی پروویژن ہے جو اس میں رکھی گئی in the form of the point کہ یہ ہمارے پوائنٹس ہیں, every point will have to be made.
تو پلینٹ کی فارم میں ہوگا کہ کون سے ریزنز ہیں، وہ سب آپ کو ایک ایک کر کے پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑیں گے اور آپ کو یہ فائل کرنا پڑے گا. بہرحال یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے کہ پلینٹ ہے، پلینٹ کو کیسے فائل کیا جا سکتا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس ایپلیکیشن میں امپورٹنٹ چیزیں کیا ہوں وہ اس کا جاننا ضروری. اب جب یہ پلینٹ فائل ہوگی، a notice will be served upon the defendant، جس سے ریکوری کرنی ہے وہ جو کسٹمر ہے اس پر نوٹس سرو کیا جائے گا. اب یہ نوٹس جو ہے اس کو پبلش بھی کیا جا سکتا ہے تھرو نیوز پیپرس، اگر وہ اویلیبل نہ ہو رجسٹرڈ پوسٹ سے بھی بھیج سکتے ہیں. اگر وہ وہاں پر موجود نہیں ہے تو کورٹ کہے گی جناب وہاں کہیں جو ڈسٹنکٹ پلیسز ہیں وہاں پر اس کو آپ افکس کر دیں. تو یہ پروسیجر اختیار کیا جائے گا، لیکن یہ نوٹس جو ہے دیٹ از نیسیسری، a notice will be given to the defendant. اب یہ سروس کا طریقہ نوٹس کا کیا ہے، کیسے نوٹس دیا جائے گا، یہ باتیں کی گئی. اب ایک امپورٹنٹ بات جس پہ میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ لیو ٹو ڈیفینڈ، جب یہ نوٹس دیا جائے گا، یہ سمنز جائیں گے، وہ سرو ہو گئے ہیں ڈیفینڈنٹ کو، تو یہ کوئی ڈیفینڈنٹ کا رائٹ نہیں ہے جیسے عام کسی بھی پلینٹ میں ہو سکتا ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ آپ آ کے ڈیفینڈ کیجئے، دیز آر دا چارجز اگینسٹ یو، کم اینڈ ڈیفینڈ یور سیلف. لیکن یہاں پر ایسی بات نہیں. اب دیکھیے سیکشن 10 کیا کہتا ہے. In any case in which summons has been served on the defendant, the summons has been served on the defendant as provided for in subsection 5 of section 9. The defendant shall not be entitled to defend the suit unless he obtains leave from the banking court as hereinafter provided to defend the same. جب تک وہ اس بات کی اجازت نہیں لے گا کہ مجھے اس بات کی پرمیشن دی جائے، یہ اجازت اسے نہیں ملتی کہ آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. لیو ٹو ڈیفینڈ کے لیے اس کو اپلیکیشن دینی پڑے گی، اور اگر وہ ایسی اپلیکیشن نہیں دے گا it will be deemed that the plaintiff that the suit has been admitted، اور اس کے اگینسٹ ڈیکری پاس ہو جائے گی. کورٹ میں پاس ڈیکری اگینسٹ ہم، اسے نوٹس سرو ہو گیا ہے، سمنز چلے گئے ہیں، اس کے بعد لیو ٹو ڈیفینڈ کے لیے وہ اپلائی نہیں کرتا، تو کورٹ یہ تصور کرے گی ہی ہیز ایڈمیٹڈ اٹ، اور ڈیکری پاس کر دے گی، آرڈر پاس کر دے گی اس کے اگینسٹ. یہ لیو ٹو ڈیفینڈ فائل کرنے کا جو بتایا گیا ہے that can be filed within 30 days of the date of first service. Service means service of the summons notice. اگر یہ پرمیشن دے دی جائے، leave to defend has been granted by the court، تو پھر اس کو ایک ریٹن اسٹیٹمنٹ دینی پڑے گی. یہ ایک طریقہ کار ہے، جب پلینٹ فائل کی جاتی ہے تو پوائنٹ وائز اس کا ریپلائی دیا جاتا ہے، اس کو ریٹن اسٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ فردر شروع ہوگی. یہ باقی لیو ٹو ڈیفینڈ کا طریقہ کار بتایا گیا کہ ہاؤ دے کین ڈیفینڈ. ڈیکری ایشو ہو گئی، اب اس ڈیکری کو سیٹیسفائڈ کیا جا سکتا ہے ان سرٹن کیسز. وہ کون سے کیسز ہیں؟ اگر یہ ججمنٹ، یہ ڈیکری جو ایشو ہو گئی اور اس میں ڈیفینڈنٹ یہ کہتا ہے کہ جو مجھے سروس ہی نہیں ہوئی تھی، اٹ واز ناٹ ڈیولی سروڈ اپون می، تو کورٹ اس کو سیٹیسفائڈ کر سکتی ہے ڈیکری کو، اف دیٹ از پروفڈ. تو یہ ایپلیکیشن دی جا سکتی ہے، اگر کورٹ سیٹسفائی ہو تو جو انہوں نے آرڈر کیا ہے وہ اس کو سیٹسفائڈ کر سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو کہ لاء میں موجود ہے. ڈسپوزل آف سوٹس کے بارے میں، پھر مارٹگیجز کے بارے میں ہوئی ہے کہ ڈیکریز ان سوٹس ریلیٹنگ ٹو مارٹگیجز. اٹیچمنٹ کا آرڈر بھی دے سکتے ہیں، ریسیور بھی اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں انڈر سیکشن 16. فائنل ڈیکری دیٹ کین آلسو بی ایشوڈ. بینکنگ ڈاکیومنٹس کون کون سے ہیں اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. کچھ اوفینسز کی بات ہے، کون سے اوفینسز ہو سکتے ہیں. ہم نے اوفینسز کی بات کی تھی. اوفینسز میں پہلی جو بات کی تھی
کہ dishonestly commits a breach of terms of a letter of hypothecation. اب یہ offense اور ڈفرینٹ offenses یہاں پر بتا دیے گئے ہیں کہ یہ offense ہیں. اگر یہ offense commit کریں گے تو under criminal law action can be taken against that person, against the offender, against that custom. تو یہ تمام offenses ہیں which have been outlined. Makes fraudulent misrepresentation, that is an offense. Creation of mortgage in favor of financial institution and transfer that, یہ سب offenses ہیں, یہ بتا دیے گئے. So students, these are the offenses. فائن امپوز کر سکتے ہیں. That is the right of the banking court. اب یہ بینکنگ کورٹ کی بات ہو رہی تھی which is established by the federal government. Due notification is issued, جس کو گیزٹ نوٹیفیکیشن کہتے ہیں. اب بینکنگ کورٹ کے ڈسیشن کے اگینسٹ اپیل فائل کی جا سکتی ہے. اپیل کین بی فائلڈ بیفور دی ہائی کورٹ. یہ اپیل that can be filed within 30 days of the said judgment. ڈیکری ہے, ججمنٹ ہے, سینٹینس ہے, فائنل آرڈر ہے, جو بھی طریق ہے وہاں پہ ڈسیشن, اس کے اگینسٹ این اپیل کین بی فائلڈ بیفور دی ہائی کورٹ. ہائی کورٹ میں بینکنگ سے متعلق جو بھی کیسز ہوں گے ان کی ہیئرنگ دیٹ ول بی ڈن بائی دی ڈویژن بینچ آف دی ہائی کورٹ. ڈویژن بینچ جہاں پر 2 ججز سماعت کریں اس کو ڈویژن بینچ کہا جاتا ہے. تو یہ اپیل فائل ہو سکتی ہے ڈویژن بینچ کے پاس اینڈ دے کین ہیئر اٹ اینڈ ڈیسائڈ اٹ. تو یہ پروسیجر ہے. تو دے کین ریورٹ دیٹ ڈیسیشن, سیٹ اسائڈ دیٹ ڈیسیشن. دیٹ از دی پاور آف دی ہائی کورٹ کہ اپیل میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہ ہم نے بریفلی دیکھا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس ریکوری آف فائنینس کے لیے کون سا لا ہے اور کس لا کے تحت وہ اپیل فائل کر سکتے ہیں, کہاں کر سکتے ہیں, کس اماؤنٹ تک وہ فائل کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا 50 ملین روپیز تک کا کلیم دیٹ کین بی فائل بیفور دی بینکنگ کورٹ. اس سے زیادہ کا کلیم ہو تو دے ول ہیو ٹو گو ٹو دا ڈویژن بینچ آف دی ہائی کورٹ. اوفینسز کیا ہیں, ان کا ٹرائل کیا ہے, یہ تمام چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں. سو اسٹوڈینٹس, یہ بڑے امپورٹنٹ اسٹیچوٹ ہے. اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ بینکس کو ریکوری کے لیے بینکنگ کورٹس میں جانا پڑتا ہے اینڈ دے ہیو ٹو ریکور دیئر فائنینس. تو باقی جو آپ نے دیکھا جو اور طریقہ کار ہیں, اگر اس میں بینکس فیل ہو جائیں, دے آر انیبل ٹو ریکور, دین دے ہیو ٹو گو ٹو دا بینکنگ کورٹس. سو اسٹوڈینٹس, آج کا لیکچر میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. Thank you for being with me. Allah Hafiz.